السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بہادری، قوت ایمانی اور جنگی ولولے کی ایک چھوٹی سی جھلک پیش کر رہے ہیں۔ کاش ہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوتا جب وہ جنگ موتا میں تھے اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور غسانی اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ کاش کہ ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہوتا کہ برا بن مالک کو لشکر کا سپہ سالار نہ بناؤ کیونکہ وہ پورے لشکر کو تباہ کرنے والے ہیں۔ یعنی برا بن مالک رضی اللہ عنہ اکیلے پورے لشکر سے ٹکرا جاتے تھے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے 100 فارس آدمیوں سے جنگ کی اور سب کو ایک ایک کر کے ہمت اور بہادری سے مار ڈالا۔ کاش ہم نے زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوتا کہ وہ تنہا رومیوں کے لشکر میں گھس جاتے اور رومی ان سے ڈرتے تھے اور نعوذ باللہ انہیں ننگے سینے والا شیطان کہتے تھے، کیونکہ آپ جنگی لباس تو دور بدن سے قمیض بھی اتار دیتے تھے۔ کاش ہم نے زرار بن ازور کو اجنادین کے دن دیکھا ہوتا جب وہ خالد رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ حملہ کرنے کا حکم دو، خدا کی قسم اگر ہم ایسے ہی چپ رہے تو ہمارے دشمن یہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے زرار پھر شروع کر دو۔ تو آپ بجلی کی تیزی سے گئے اور پل بھر میں ہی دشمن کیمپ میں سے 19 افراد کو اکیلے مار ڈالا۔ کاش ہم نے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو یرموک کی جنگ میں دیکھا ہوتا جب خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اے اکرمہ ایسا نہ کرو، دھیان کرو، اپنی جان کی حفاظت بھی کرو، کیونکہ تمہیں کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ کیونکہ اکرمہ رضی اللہ عنہ عظیم صحابی اور جنگ کے سرداروں میں سے اہم سردار تھے۔ اگر وہ شہید ہو جاتے تو لشکر اسلام میں مایوسی پھیل جاتی۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، مجھے چھوڑ دو اے خالد، آپ مجھ سے پہلے ایمان لائے اور اس وقت میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں مصروف تھے، اس لیے تم افضل ہو مجھ سے اور مجھے اپنی وہ پشیمانی ختم کرنی ہے۔ اور پھر اکرمہ نے اعلان کیا کہ جو موت پر بیعت کرتا ہے کہ مرنے تک لڑائی کرے گا وہ آگے آ جائے۔ تو 400 بہترین آدمی نکلے اور انہوں نے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ سے موت پر بیعت کی کہ یا تو اسلام کی خاطر مریں گے یا فتح حاصل کریں گے۔ تو 400 میں سے صرف زرار بن ازور رضی اللہ عنہ زندہ بچے، باقی سب شہید ہو گئے۔ کاش ہم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو سبتلا کی جنگ میں عبداللہ بن ابی سرحہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زید، عبد الرحمن بن ابی بکر اور ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ دیکھا ہوتا جب جرجیس کی قیادت میں رومی 1,00,000 سپاہیوں کے ساتھ آئے اور مسلمان صرف 20,000 کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے کچھ بہادروں کو منتخب کیا اور رومیوں کے سردار جرجیس کا سر قلم کر ڈالا۔ کاش ہم نے الوالجہ، الحسید، المسیخ، الزمیل، الثانی، ایلس اور کاظمہ میں مسلمانوں کو دیکھا ہوتا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فارسیوں کے ساتھ بہت کم تعداد ہونے کے باوجود کیا کیا اور فارس نامی ایک عظیم سلطنت کو نیست و نابود کرتے دیکھا ہوتا۔ مگر بات یہ ہے کہ کمزور ایمان والا جنگ کو کسی مسئلے کا حل نہیں مانے گا، چاہے آپ جیسی مرضی دلائل دو، کیونکہ بزدلی نے اس کے دل کو گھیر رکھا ہے اور گناہوں نے اس کے دل کو سیاہ کر رکھا ہے۔ اس لیے یہ بہادری کے کارنامے وہ افسانوی سمجھے گا اور ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کر انگریزوں سے متاثر ہوگا کہ وہ بہت بہادر ہیں اور ہم کمزور ہیں۔ ہماری عظمت اعلاء کلمت اللہ میں ہے۔ اپنے دلوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ولولہ انگیز کارناموں سے گرمانے کے لیے امام واقدی کی کتاب فتوح الشام کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔